میری شادی ایک نامرد سے ہو گئی، لیکن میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی کیونکہ میرا پتی ایک بہت اچھا انسان تھا اور اس کے پاس پیسے روپے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک دن مجھے چکر آیا تو میرا پتی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میری پریگننسی کی خبر سن کر میرے پتی نے جو میرے ساتھ کیا وہ سن کر تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا پتی نامرد تھا، لیکن شادی کے 2 مہینے بعد ہی میں پیٹ سے ہو گئی اور یہی بات میری زندگی کے لیے سب سے بڑی سزا بن گئی۔ اور جب مجھے پتہ چلا یہ بچہ کس کا ہے تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ کبھی کبھی سب کچھ انسان کے سوچ کر پرے ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میرا نام سدھا ہے۔ میری عمر لگ بھگ 35 سے 36 سال کی ہو چکی تھی، پر ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرے ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور میرے اوپر میری 2 چھوٹی بہنیں کی ذمہ داری تھی۔ چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا اور اپنی بہنوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کروا دی۔ اپنی دونوں بہنوں کی شادی کے بعد اب میں اپنے گھر میں اکیلے رہ گئی تھی۔ ماں باپ کا سایہ تو بہن سے پہلے ہی چھوٹ گیا تھا اور اب تو میری بہنیں بھی پرائی ہو چکی تھی۔ اکیلے پن کی وجہ سے اب مجھے بھی کسی کے ساتھ ضرورت تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں ایسے ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی جو میری تنہائی کو دور کر میری زندگی کو خوشیاں سے بھر دے، پر میرے گھر میں کوئی تھا ہی نہیں۔ پر میری عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں آتے۔ میرے دن کچھ یوں ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن ایک بازار گئی تھی تو وہاں میری بہت پرانی سہیلی مل گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت دن بعد ملے تھے۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے بچے بھی ہو گئے تھے۔ اس نے اچانک میری شادی کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے کچھ بتا دیا۔ باتوں ہی باتوں اس نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک بھائی ہے جس کی عمر لگ بھگ 40 سال کی قریب ہو چکی ہے۔ ان کی شادی ہوئی تھی پر ان کی پتنی اس لیے انہیں چھوڑ کر چلے گئی کیونکہ اس کا بھائی اپنی پتنی کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا تھا۔ میری سہیلی کے گھر میں پیسے روپے کی کوئی کمی نہیں تھی، بس ایک کمی تھی تو اس کے بھائی میں کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ مجھ سے یہی سب باتیں بتا رہی تھی کہ میرے منہ سے اچانک نکل گیا کہ تم اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کروا دو اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی تمہارے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی انہیں کسی بات کا طعنہ دوں گی۔ میری باتیں سن کر میری دوست حیران ہو گئی۔ اس نے کہا، اتنی بڑی سچائی جانتے ہوئے بھی کہ میرا بھائی کبھی باپ نہیں بن سکتا، تب بھی تم اس سے شادی کرنے کی تیار ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ اس طرح اکیلے جینے سے تو اچھا ہے کہ میں تمہارے بھائی کا سہارا بن جاؤں اور وہ میرا سہارا۔ آخر میں کب تک اکیلے رہوں گی؟ میرا حال تو ایسا ہے کہ میں مر جاؤں تو کسی کو کان کی بھی تک خبر نہیں ہوگی۔ میری سہیلی میرا یہ فیصلہ سن کر تو بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کے گھر میں بھی کسی عورت کی ضرورت تھی۔ اس کی ماں بہت پہلے ہی گزر گئی تھی۔ اس کا بھائی اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہتا۔ اسے کہا، ٹھیک ہے، یہ بات اپنے بھائی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ میں نے تم اس شادی کو پکا ہی سمجھو کیونکہ میرے بھیا کو تمہارے ہی جیسے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ 1 سے 2 دن گزرنے کے بعد میری سہیلی میرے گھر آئی اور وہ بہت خوش تھی۔ اس نے کہا، بھیا اس شادی کے لیے تیار ہے پر ان کی یہ شرط ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا شرط ہے؟ اس نے کہا، بس یہی کہ اس کا بھائی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو اس کے نامرد ہونے کی بات کبھی پتہ نہ چلے۔ میں نے کہا، بس اتنی سی بات؟ تم اور تمہارے بھائی اس بات کے لیے بے فکر رہیے۔ میں بھلا کیوں دنیا کو بتانا چاہوں گی کہ میرا پتی نامرد ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں میری اور سدھیر کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہو گئی۔ لوگ یہ تو دیکھ کر حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کا کیسا اتنا اچھا رشتہ مل گیا۔ میں نے یہ بات اپنی بہنوں کو بھی نہیں بتائی تھی کہ میرا پتی نامرد ہے۔ میرے پتی کا یہ راز میرے سینے تک میں دفن ہو کر رہ گیا تھا۔ میں دلہن بن کر سدھیر کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیران تھی کہ سدھیر کا گھر تو ایک عالیشان بنگلہ تھا۔ میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی کیونکہ میں تو سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی اتنے اچھے گھر میں میری شادی ہوگی۔ میرا کمرہ بہت اچھے سے سجایا گیا تھا۔ سہاگ کی سیج پر بیٹھی ہوئی میں اپنے پتی سدھیر کی انتظار کر رہی تھی۔ پتی سدھیر جب میرے کمرے میں آئے تو ان کے اندر ایک جھجک تھی، شاید وہ اندر اس کی اس کمی کو لے کر پریشان تھے۔
پر میں ایک میچور عورت تھی، اس لیے میں نے ہی پہلے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں یقین دلایا یہ بات کبھی بھی ہمارے کمرے سے باہر نہیں جائے گی، اور نہ ہی میں آپ کو اس بات کے لیے کبھی کچھ کہوں گی۔ میرے اتنا کچھ کہنے اور سمجھنے کے بعد سدھیر کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ چومتے ہوئے میرے ہاتھوں میں تحفے کے روپ میں انگوٹھی پہنائی اور کہنے لگے کہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ میری زندگی میں مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اب خوش ہوں، مگر مجھے کیا پتا کہ آنے والا وقت میرے لیے زندگی کا آزمائش ثابت ہوگا۔ میں اور سدھیر اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ سدھیر نے مجھے اتنا پیار دیا کہ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ سدھیر نے مجھے اپنی پہلی پتنی کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ انہوں نے بتایا جب کافی دنوں تک انہیں بچہ پیدا نہیں ہوا تو ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو ڈاکٹر نے سدھیر میں بھی بہت کمیاں بتائی، اور جب یہ بات سدھیر کی پہلی پتنی کو پتہ چلی کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے تو انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ سدھیر نے بتایا دوسری شادی کے بارے میں انہوں نے اس لیے نہیں سوچا کہ دوسری پتنی بھی اگر مجھے کوئی چھوڑ کر چلی جائے گی تو مجھے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوگا، لیکن میں نے سب کچھ جانتے ہوئے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے شادی کی۔ میرے دل میں بھی بچہ کی تمنا تھی، پر مجھے یہ بات بہت اچھی طریقے سے پتہ تھی کہ میرا پتی مجھے اولاد نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے اولاد کی خواہش ہی اندر ہی مار دیا تھا، اور سدھیر کو یقین دلایا کہ میں آپ سے کبھی بچے کی خواہش رکھوں گی۔ اگر گزرتے دن ساتھ میں سدھیر کے گھر میں اپنی جگہ بناتی جا رہی تھی۔ میں سدھیر ان کے پتا کی خوب سیوا کرتی اور شام کے وقت ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے۔ سدھیر کو آفس آنے میں لیٹ ہو جاتا، اس لیے مجھے بوریت محسوس ہوتی تو وہ اپنے سسر جی سے باتیں کرتی، ان کا بھی دل بہل جاتا اور میرا بھی وقت گزر جاتا۔ میری شادی کو 2-3 مہینے گزر چکے تھے، پر کچھ دنوں میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ ایک دن ہم سب کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، تبھی اچانک مجھے چکر سا آیا اور میں گرتے گرتے بچی۔ میری حالت دیکھ کر سدھیر نے مجھے کہا لگتا ہے تم کمزور ہو گئی ہو، اپنے کھانے پینے کا تو خیال رکھتی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ کھانا کھانے کے بعد ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں گے تاکہ تمہیں ڈاکٹر کچھ طاقت کی دوائیاں دے دیں کہ تم کھانا اچھی طریقے سے کھانے لگے تو تمہارے اندر کی کمزوری بھی دور ہو جائے۔ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، پر سدھیر نے میری ایک نہ سنی۔ آفس جانے کی بجائے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے جو بات بتائی اسے سن کر تو ہم دونوں پتی پتنی سن رہ گئے۔ ڈاکٹر نے بڑی خوش ہو کر یہی خبر سنائی کہ پر آپ سنتے ہی ہم دونوں چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں اور سدھیر بہت ہی عجیب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ مجھے اور سدھیر کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے پتہ تھی کہ سدھیر کبھی باپ نہیں بن سکتے، تو پھر یہ بچہ کس کا؟ آخر میں پریگننٹ کیسے ہوئی؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں سدھیر نے رپورٹ دی اور بنا کچھ کہے بازو سے مجھے پکڑ کر گاڑی تک لے گئے اور اتنی تیز رفتار میں گاڑی چلائی کہ میری چیخ نکل گئی۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ہم دونوں گھر پہنچے تو میرے سسر جی ہمارے انتظار میں باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں گھر آتا ہوا دیکھ فکرمندی سے پوچھنے لگے اب بہو کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ سدھیر نے غصے سے پارا ہائی تھا، انہوں نے غصے میں کہا کہ آپ کی بہو پریگننٹ ہے، جبکہ یہ بات میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ سدھیر کی باتیں سنتے ہی میرے سسر جی رانگی سے کہنے لگے تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ہال میں پڑے صوفے پر ہی ڈھہ گئی، کیونکہ میں اس سے زیادہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں بے قصور تھی، لیکن میرا پتی چیخ چیخ کر مجھے بے عزت کر رہا تھا۔ سدھیر کی باتیں سنتے ہی میرے سسر جی حیرانگی سے کہنے لگے تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں ہال میں پڑے صوفے پر ہی ڈھہ گئی، کیونکہ مجھے ان میں اس زیادہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں بے قصور تھی، لیکن میرا پتی چیخ چیخ کر مجھے بے عزتی کرتا رہا تھا۔ سدھیر کی باتیں سن کر میرے سسر جی غصے میں کہنے لگے تھوڑا سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، اور اس طرح اپنی پتنی کا الزام لگانے سے پہلے کچھ تو شرم کرو۔ اپنے سسر کی باتیں سن کر مجھے تھوڑی ہمت ملی اور میں نے روتے ہوئے سدھیر سے کہا کہ میں نہیں جانتی یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ کے سوا میری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ سدھیر غصے سے کہا تم چپ ہی رہو،
آج مجھے سمجھ میں آیا کہ آخر تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی تھی، اور تم نے مجھ سے شادی اس لیے کی کیونکہ تمہیں اچھی طریقے سے پتہ تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا، اس لیے میں تمہارے ہر جرم کو برداشت کرتا، لیکن تم غلط تھی کیونکہ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں کسی اور کے بچے کو اپنا نام دوں۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں ابھی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میرے سسر جی نے سدھیر سے سمجھانے کی بہت کوشش کی، پر سدھیر غصے میں پاگل ہو چکے تھے۔ وہ کچھ بھی جانتے اور سمجھنے کی تیار نہیں تھے۔ سدھیر نے غصے میں میرا ہاتھ پکڑا اور آدھی رات کو مجھے باہر نکال دیے۔ میں روتے بلکتے اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرا اور سدھیر کا رشتہ جہاں سے شروع ہوا شاید وہیں ختم ہونے والا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے میری طبیعت بگڑ رہی تھی، پر مجھے ابھی بھی سدھیر کی پرواہ تھی کیونکہ ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں ساری رات روتے ہی رہ گئی اور روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری نند کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ روتے روتے میں ان سے کہہ رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا۔ میری سہیلی جو کہ میری نند بھی تھی، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، تم چنتا مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری سہیلی مجھے سمجھا بجھا کر چلی گئی۔ مجھے اپنی سہیلی کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ آخر یہ سب کیسے ٹھیک کر سکتی تھی۔ بہت سوچنے وچارنے کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں میرے سسر نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، کیونکہ شادی کے بعد میری زندگی سدھیر کے علاوہ اگر کوئی مرد تھا وہ تو میرے سسر جی تھے۔ پورے دن وہی میں ساتھ رہتے۔ سدھیر جو آفس سے گھر آنے کے کبھی کبھی رات کے 12 بجا دیتے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی تھی، تو میرے سسر جی نے کہیں میرے ساتھ یہ سب سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ان کے اوپر میں پیار جتانا اور حد سے زیادہ خیال رکھنا آج مجھے کھٹک رہا تھا کہ اسی سوچ وچار کے ساتھ کسی طرح میں نے ایک ہفتہ گزار دیا، اور ہر گزرتے دن میں بھگوان سے بس یہی دعا کرتی کہ ہے بھگوان، مجھے بے قصور ثابت کر دو اور میں اپنے پتی کے ساتھ دوبارہ اپنی زندگی شروع کر سکوں۔ میری دونوں بہنیں اپنی زندگی میں ایسے مگن تھیں کہ انہیں میری ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی، جبکہ میں نے انہیں ماں کی باپ کی طرح پالا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد میری نند میرے پتی سدھیر کے ساتھ مجھے لینے کے لیے میرے گھر آئی۔ سدھیر کو دروازے پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ سدھیر نے مجھے لینے سے آئے، لیکن میرے لیے تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ مجھے دوبارہ سدھیر کی زندگی میں شامل ہونے کا موقع مل رہا تھا۔ میں بنا کچھ پوچھے ان دونوں کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ پر گھر پہنچی تو میں نے دیکھا گھر کو بہت اچھی طریقے سے سجایا گیا تھا، اور میرے سسر جی نے بہت خوشی من سے میرا سواگت کیا۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا۔ میری سہیلی نے بڑے پیار سے مجھے گلے لگایا اور مجھے کہنے لگی، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے بوا بننے کا موقع دیا۔ میں نے حیرت سے ہوئی نظر سدھیر پر ڈالی تو سدھیر سر جھکائے سمندر سے کھڑے تھے۔ میری سہیلی یعنی میری نند سراسر مجھے بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ پاپا کو تمہارے اوپر وشواس تھا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ یہ سب جاننے سمجھنے کے بعد بھیا پھر دوبارہ اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے جس نے پہلے کبھی انہیں بتایا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ لیڈی ڈاکٹر بھیا کو دیکھتے ہی پہچان گئی، پر جب بھیا نے انہیں بتایا کہ میری دوسری والی پتنی پریگننٹ ہے تو لیڈی ڈاکٹر نے بھائی کو ایسا سچ بتایا جسے سن کر ان کے سر پر آسمان گر پڑا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، ان کی پہلی پتنی بھائی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ ایسی دوائیں استعمال کرتی کہ وہ کبھی پریگننٹ نہ ہو، اور بھائی پر نامرد ہونے کا جھوٹا الزام لگا کر ان سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ اس لیے وہ پیسے کے دم پر ڈاکٹر سے بھائی کی جھوٹی رپورٹ بنوائی کہ بھائی کے لگے کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد وہ دن رات بھائی کو نامرد ہونے کا طعنہ دیتی، اس لیے تنگ آ کر بھائی نے خود ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ میری سہیلی نے یہ سب مجھے بتا کر پھر سے سدھیر کو زندگی میں مجھے آنے کا موقع دے دیا تھا، نہیں تو میں اسی سوچ کے
ساتھ گھٹ کر جی رہی تھی کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے۔ میں تو اپنے سسر پر ہی شک کرنے لگی۔ سدھیر مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے، لیکن مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید ایسا ہی کرتا۔ میرے گھر آنے خوشی میں نے سدھیر سے مل کر کیک کاٹا تھا، اور میرے سسر اور میری سہیلی نے ہمارے اپنے ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ میرے سسر نے میرے ساتھ سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بہت ساری دعائیں دیں، پر میں دل ہی دل میں شرمندہ محسوس کر رہی تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے میں نے اپنے سسر پر شک کیا۔ ہمارے رشتے کتنے نازک ہوتے ہیں، جنہیں بہت سے سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی معمولی سی غلطی سے ہمارے رشتے شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ ایسی کہانی پڑھنے کے لیے شکریہ۔ دوستو، ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ دھنیہ واد۔